اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آخری رکوع پڑھ لیا جی ہم نے 20واں سورہ آل عمران۔ آل عمران کون ہے؟ اوئے پابندی تو نہیں، عمران کہہ دیا عمران کی پابندی تو نہیں چاہیے، نہیں یہ تو آل عمران ہے، اب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے سپارہ پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار پیدا نہیں فرمایا، بے شک تو پاک ہے ہر عیب سے، تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ بہت ہی کھلی بڑی واضح آیت ہے۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے اسلوب میں یہ بات لازم و ملزوم ہے۔ قرآن شریف میں لکھی ہے کچھ نشانیاں، اگر قرآن شریف میں آ جائے کہ جی کرنے والے اولو الالباب، پڑھنے والے سیکھنے والے کیا سیکھتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں، تو یہ شرائط میں شامل ہو جائے گا۔ آج نہیں تو کل کہ آپ کتاب پڑھیں گے اللہ کی تو کس طرح پڑھیں گے، کہ آپ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کریں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کریں کہ اس نے کیسے تخلیق کیا، چیزوں کو کیسے بنایا ہے۔ وہ پروگرام ہی جیسے آتا ہے وہ یہودیوں کا ہاؤ اٹس میڈ، بہت کمال کا پروگرام ہے، کبھی دیکھا؟ ہاں کبھی دیکھا؟ کیا بات ہے، کیا شاندار پروگرام ہے۔ وہ جتنی بھی چیزیں آپ فیکٹری کی بنتی ہوئی دیکھتے ہیں بازار میں ابھی، تو وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی مینوفیکچرنگ کیسے ہو رہی ہے، چمڑے کا کام کیسے ہو رہا ہے، اور گیندیں کیسے بن رہی ہیں، اور بے شمار جو آپ کافی بنا کے کیسے بنتی ہے۔ مسلمان جب اسے دیکھتے ہیں تو کمال کے کمنٹ پاکستانی کہتے ہیں یہ سب حرام ہے، یہ سب شرک ہو رہا ہے، اس میں کتے کا گوشت ملایا ہوگا انہوں نے یقیناً جو اتنا لذیذ ہے، اس میں خنزیر کی چربی ڈالی ہوگی جو اتنا مزیدار چاکلیٹ پکی ہے۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار، ہندو یہودی تمہیں ہیں ورغلانا چاہتے ہیں، شیطان کی سازش ہو گئی۔ اتنا میراثی ہے نا یہاں کا مسلمان، لاکھ دی ہوئی لعنت تھوڑی ہے اس واسطے۔ وہ غور و فکر کرنے کی بات کو، تدبر تفکر کو، کریشن کو، آپ جب انسانوں کی بنائی ہوئی تخلیق کو دیکھتے ہیں نا کہ انسان نے کتنی ترقی کی چیزیں کیسے بناتا ہے، مشین بناتا ہے، یہ موبائل پڑا سامنے ہے، پھر چھوٹا سا کیمرہ بھی ہے، مائک میرے ہاتھ میں، یہ کس طرح بنا؟ ایسے بے شرم قومیں دھڑلنے سے استعمال کریں گے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا سب نے، لیکن اسی کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ شیطانی چلتا ہے، موبائل میں دبا کر خبیث کے بچوں تمہاری جیب میں آ کے یہودی نے ڈالا ہے، کس نے ڈالا تمہاری جیب میں؟ انٹرنیٹ تمہاری جیب میں کون لے کر آیا؟ غور و فکر نہیں کرتے اپنی اولاد کو۔ ہمارے مدرسہ آج بھی ایسی دنیا میں، پاکستان میں اور مسلمان کوئی ایک ملک ایسا ہوتا ہے، شاید ملیشیا ہوگا، ہو سکتا ہے، وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مینوفیکچرنگ سکھائے، موبائل کیسے بنتا ہے، الیکٹرانکس کیسے بنتے ہیں، سرکٹ کیسے بنتا ہے، مدر بورڈ کیا چیز ہے، گیجٹس کس طرح بنتے ہیں، الیکٹرانکس، یعنی چھوٹی موٹی یہ ترقی کی چیزیں انسان جو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس عمل میں لگ جاتے ہیں نا تو یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے، تخلیقی عادت، اور آپ پھر عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں مینوفیکچررز کی۔ جب بڑے سیمینار ہوتے ہیں نا جہاں سائنسدان بیٹھتے ہیں اور بڑے مقالے پڑھتے ہیں، وہ تو بدنصیبی ہماری کہ ہم نے تو اپنی عمروں میں، چھوٹی عمروں میں وہ ٹی وی پہ پروگرام ڈھونڈے اور دیکھے، ہماری اولاد کو کہہ کے ہم مر گئے انہوں نے دیکھے، وہ نہیں ڈھونڈتے ایسی چیزیں، ریسرچز نہیں دیکھتے، وہ ڈیبیٹس نہیں سنتے۔ ہم پرانی ریسرچز پڑھتے تھے، ہمارے تو دور ہی نہیں تھا نا، انٹرنیٹ بہت مہنگا تھا، تو ہم کہیں نوکریاں کرتے تھے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہمیں مل جاتے تھے، میں اس کو سیو کرتا تھا اور پرنٹ نکال کے جناب علی پڑھ لینا اس کو کہ کس سائنسدان نے کیا مقالہ پڑھا کس ریسرچ کے اوپر۔ حالانکہ میرا کچھ براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ بحیثیت مسلمان آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ تدبر تفکر کریں گے، غور فکر کریں گے کائناتوں میں، تو وہ آپ مسلمانوں کے تو جا کے کر نہیں سکتے۔ یہاں تو صرف مزار ہی ملیں گے آپ کو، فلانے بابے کا مزار اور فلانا چڑھاوا اور فلانی دیا بتی، یا پھر فلانی تبلیغی جماعت لوٹا لیا اور جا کے بیٹھ گئے کہیں
ہے، لاہور جا کے وہ حج کرائے چھوٹا سا، اور اس طرح کے مل جائیں گے آپ کو ڈھیر لگے گا. یا پھر بہت موٹے پیٹ کا مولوی مل جائے گا جو سبق پڑھا رہا ہے کسی کو اور گلے شین کاف ٹھیک کرا رہا ہے. تحقیق، تدبر، تفکر نہیں ملے گا، ریسرچ سائنس نہیں ملے گا. تو اس کے لیے آپ کو یہودی اور عیسائیوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کر رہے ہیں. ہمارے تو کفر شرک کا درجہ دیا ہوا ہے نا اس کو. رونے کی بات یہ کہ آج سے 600-800 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ ترکوں میں اور خاص طور پہ ترکوں میں، باقیوں میں اور بھی مطلب یعنی ایون ایرانیوں میں وہ تحقیق کا بہت رجحان رہا. اس میں بڑے بڑے نام، بڑے بغداد کے بھی ایون، بس اس میں عربی نسل سعودی شاید کوئی نہیں ملے گا آپ کو ریسرچز میں، باقی تمام قومیں مل جاتی ہیں. اور انہوں نے بڑی ریسرچ کی، اور ستاروں کے علوم اور سائنس کے علوم اور آنکھ کی تخلیق یعنی طبیعت کے اندر، اور آپریشنز اور سرجری، اور جو اس وقت آنکھ کی پوری ساخت، یعنی مسلمانوں نے ایک ریولوشن مچایا. آج کے ستارے سیارے جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ نام رکھے، کون سے ستارہ کب طلوع ہوتا ہے، کون سا ستارہ غروب ہوتا ہے، کس کے کتنے چکر ہیں، کس کے کتنے چاند ہیں، بغیر دوربینوں کے دیکھ کے لکھ کے فارغ ہو گئے. بہت بڑے لیول پہ ریسرچ ہوئی. اور پھر ان کے ساتھ کمال یہ ہوا کہ ملا ان کے پیچھے پڑ گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ غیر شرعی حرکتیں ہیں. باقاعدہ ان کو پھانسیاں دی گئیں، کئی بڑے نام، بہت بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام نے پھانسیاں دی تدبر تفکر کرنے والوں کہ جی یہ شرک پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں شعور پیدا کر دیں گے تو پھر غلامی کون کرے گا، ہے مسجد میں چندہ کون ڈالے گا. کل بھی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے نا وہ حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے، تو ایک بچی ہے اس نے پڑھا، ایک حدیث پڑھی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا مانگنے والا ہے. میں نے اس بچی کو کہا کہ تم تو خیر مسجد نہیں جاتی ہو، لیکن گھر والوں کو کہنا کہ جب مسجد جائیں تو مسجد کے مولوی کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی جان یہ جو نیچے والی جھولی تیری ہر دفعہ نکل آتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود، جس کا نام لیوا تم، جس کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، اس کا فرمان یہ ہے کہ یہ اس سے بہتر اوپر والا ہاتھ ہے جو ڈال رہا ہے، اور تیرا ہاتھ مانگنے والا ہے. یہ جھولی تو پھیلا کر ہر مسجد میں ہر جمعے کو، اس میں نہ دیوبندی نہ سنی نہ بریلوی، وہ مسلک بھولا ہوتا ہے، سب جھولی سب کی ہے ماشاءاللہ. اس میں کسی مسلک کا کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلانے مسلک والا مانگے گا فلانے والا نہیں مانگے گا. اس میں کوئی یہودی اور جو کیسینوز چلانے والا ملک ریاض ہے اس کی مسجد میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ چندہ مانگ رہا ہے. کمال ہے نا، ویسے کمال ہے. لفظ دی لعنت بھی تھوڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی رہنا پڑ رہا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے، بیڑا غرق. تو تدبر ہے، تفکر ہے، غور ہے کائنات ہے. اب وہی تخلیق آپ دیکھیں گے، آپ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو وی اسٹینڈ نو ویئر. سیدھا سا جملہ، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہے وہی تو نہیں بنایا یا اللہ تو بہت اتنا عظیم ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے. ہم پچھلے سبق کو سنا نہیں آپ نے، شاید انشاءاللہ سنا نہیں ہوگا کسی نے تقریب، وہ پچھلے جو شام کا سبق تھا اس میں سبق میں ایسی ایک بات آ گئی تھی. سورہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ ہود کا پہلا رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے چاند پر اپنا عرش بچھایا، اپنا پانی پر بچھایا. میں نے اس میں یہ عرض کی کہ ہمارا اللہ میاں پانی پر ہی بیٹھا ہوا ہے، ایک تخت بچھایا ہوا ہے، اللہ میاں بیٹھے ہوتے، وہ لمبی سی داڑھی ہے، رحیم شہیم یا کمزور سا منحنی سا، پتہ نہیں سنہری بال، آنکھیں بال نیلے، وہ ہم تصویر کشی کرتے ہیں، بناتے رہے. اور اگر ہمیں کوئی موقع مل جائے اور تھوڑا سا اور ہمیں اجازت مل جائے تو ہم نے بڑے بڑی تصویریں تو بنائی دی ہیں، ہم اللہ کی تصویر بھی بنا ہی ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصویر کشی میں ہم بڑے تیز ہیں. تو ہمارا اللہ میاں فرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور پانی کے اوپر اس نے تخت بچھایا ہوا، پانی میں بیٹھا ہوا. یعنی کمال. آئیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی. تم کیا جانو کہ کون سا عرش، تم کیا جانو اس کے تخت کا کیا مطلب، اس کی کرسی کا کیا مطلب، اور کس پانی کو اس نے تمکن ہونے کی بات کی. لیکن ہم نے کہا نا ایک تو 6 دن، یعنی جمعے کو شروع کیا، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، لے جی دنیا آسمان زمین بن گئے. 6 دن، 6 days. اور خبیث ہو، اب تم یہ جواب دو کہ یہ 6 دن اگر اس طرح کے 6 دن ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھو سنو اصولی بات آسان بتاتا ہوں. 2 دن میں آسمان بنا، 2 دن میں زمین، 2 دن میں ان کے درمیان جو کچھ ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب 2 دن میں آسمان بنا دیے، برج در برج، تہ در تہ.
2 दिन में ज़मीन की तख्लीक हुई, 2 दिन में इनके दरमियान जो कुछ है वो बनाया। पहले क्या बना? आसमान, फिर बनी ज़मीन, फिर इनके बीच में बना यानी सूरज, चांद, सितारे वगैरह। ऐसी बात है, ना सूरज था ना चांद था, दिन रात हो रहे थे ना। और भाईजान जब सूरज नहीं था इसका मतलब तो दिन और रात का क्या मतलब था? फिर क्या हो रहा था? ये तो सूरज की गर्दिश से हो रहा है ना दिन रात। लैलो नहार किससे है? सूरज अगर वो चौथे दिन बना तो पहले 4 दिन की गिनती कैसे करते हो? ओ भाई साहब तमसील है, तुम्हें क्या पता कौन से दिन की बात हो रही है? तुम अल्लाह की गिनती जानते हो, तुम अल्लाह के दिन समझते हो। ओ यार, महदूद सोच वाला, महदूद इंसान, महदूद मौलवी, वो उसने जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात गिन के लोगों को बता दी ये 6 दिन इस तरह, यानी हफ्ते और इतवार के दिन बनाया आसमान, है, सोमवार और मंगल को जमीन बना दी, बुध और जुमेरात को 20 का बना दिया, लो जी 6 दिन पूरे। और ये वो वाले 6 दिन नहीं है, वो ये वाले 6 दिन नहीं है जो तुम गिनते हो। अल्लाह की गिनतियाँ अलग है, उसके निज़ाम अलग है, उसकी मिसालें अलग है, उसका पानी अलग है, उसका अर्श अलग है, उसकी कुर्सी अलग है। तुम्हारी सोच से बहुत आगे की बात, तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। और फिक्र करेगा इंसान बस अपने अंदर ही, बस छोटा मोटा रिसर्च करेगा, खत्म हो जाएगी बात। सुभानक फकीना अज़ाबन्नार, पाक तो तू ही है, हम तो पहुँच नहीं सकते। कायनातों का मुताला कर ले। मैं यानी अथेंटिक यहूदी और अथेंटिक ईसाइयों की बता रहा हूँ इस वक्त, जो रिसर्च तो वही कर रहे हैं, फिर हम रोना सी बात है, हम तो DHA बना रहे हैं। यानी रोने की बात ये कि हमारे स्पार्को के पिछले है जी 3 या 4 डेकेड्स में जो चेयरमैन रहा है वो जनरल रहा है, एक जनरल क्या दूसरा कमाल है। तुम मामू हो यार स्पार्को, इसीलिए आपकी रिसर्च डम हो गई। पाकिस्तान पायनियर है, आपको पता है पायनियर समझते हैं? इस रीजन का चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान तो किसी गिनती में नहीं बेचारा। पाकिस्तान, इंडिया समझते हैं, चाइना समझते हैं, रशिया समझते हैं, बड़ी स्टेट्स, ईरान, इनमें पहला नंबर पाकिस्तान का था जिसने रिसर्च सेंटर, स्पेस सेंटर बनाया। सबसे पहले पाकिस्तान ने इस खित्ते में नंबर 1 पायनियर्स, इन्होंने सबसे पहले भेजा सैटेलाइट जो नाकाम हुआ, बदर 1 बदर 2। लख्ती लानत फिर थोड़ी रहेगी। फिर बाद में जर्नैल आके बैठना शुरू हो गया, उन्होंने कहा बहुत खतरा है, आगे आग लग जानी है, पता नहीं कोई दुश्मन मुल्क इस पर हमला करने वाला है। फिर उनके लेतरे चमचे चाटे इकट्ठे हो गए। पहले भुट्टो का अजाब नाजिल हो गया है जी, फिर नवाज शरीफ का अजाब नाजिल हो गया है जी, ज़िया उल हक उठा के लिया, फिर वो बेनज़ीर का अजाब नाजिल वापस हो गया, वो अजाब पे अजाब नाजिल हो गया, फिर इमरान खान का अजाब नाजिल हो गया। आप बड़ा प्यारा समझते होंगे, ऐसी तैसी नहीं कैसा होगा, ऐसी तुम्हारा फेवरेट होगा, बस ईमानदार आदमी है, चलो मैं इतना मान लेता हूँ, बाकी करा क्या है ऐसी तैसी तुम बता देना। बहरहाल रिसर्च वगैरह की तबाही ऐसे लगती है। जो पीछे पड़ गया मौलवी फजलू टाइप का, उसने कहा कि आप इस बात को छोड़ें, डॉलर कितने मिलना है ये बताओ, ये तो हम खरीद लेंगे, ये तो हम खरीद लेंगे, पैसे कमाओ हैं, हम किसी का स्पेस सेटेलाइट खरीद लेंगे, छोड़ो अपना क्या बनाना है, कहीं से उठा के लाएंगे, मेड इन पाकिस्तान लिखेंगे, छोड़ देंगे खिलाफ खैर किया होगा। तो तहकीक, तदब्बुर, तफक्कुर को इस तरह गला घोट के इस मुल्ला ने दबाया कि ये शैतानी चरखे और ये शैतानी काम है। आज भी तकरीरें भरी पड़ी हैं, नेट भरा पड़ा है, जिसमें तहकीक और तदब्बुर तफक्कुर को शैतानी चरखा कहा जा रहा है। आज इंडिया जो गया ऊपर चांद पे, वो कह रहे ये तो गैर इस्लामी है, ये तो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह ताला ने अभी कान पकड़वाने वाला है चांद के ऊपर। अजीब लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, तेजस्वी हैं ये भी शायद। तो इस तरह हमारी रिसर्च को हमेशा बर्बाद किया, तदब्बुर को, तफक्कुर को, गौर को बर्बाद। तो हमें आग के अजाब से बचा ले, दुआ ही कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहूदी और ईसाइयों की जो रिसर्च है वो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। ये वो नील डग्रेसी, जिसका मैं बार बार नील डग्रेसी काला जो है, आप उसकी वीडियोस देखें, वो सरेंडर कर चुका है। वो कहता है इतना वास्ट और इतना बड़ा कॉस्मॉस है और इतना बड़ा समंदर है ये, कि आप जिसे बड़े से बड़ी तहकीक, बड़ी से बड़ी, आला से आला तहकीक समझते हैं, वो बहुत छोटी और बहुत ज़र्रे बराबर रह जाती है, जिसका कोई वजूद नहीं रह जाता। ये उससे बहुत बड़ी बात है, समझ से बहुत आगे की बात है, हर हैंड्स अप है यहाँ। और वो बिल्कुल एक एथियस्ट है। एथियस्ट समझते हैं आप? एथियस्ट वो जो खुदा के वजूद को नहीं मानता, जो अल्लाह के वजूद का इनकारी है कि नहीं होता जी, खालिक कोई नहीं है, ये उसके अल्फाज। कहते जी हैंड्स अप हो गए, पता नहीं क्या है, हम बहुत आगे जाके रिसर्च कर चुके हैं और बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर चुके हैं, ये हमारी समझ से बहुत आगे हुआ। इंसान कभी पहुंचेगा ही नहीं यहाँ तक जो ये कुदरत और कायनात है। ये यानी
لادین لوگ تو پہنچ گئے. اب پتہ نہیں جنت میں کون جائے گا, جنت میں نعرے لگانے والا جائے گا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں, تو یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہو گئی, تو بڑی رسوائی کی. اب یہ آگ کیا ہے؟ جہنم کی, جہنم کی بھی ہے. اس دنیا کی آگ کیا ہے؟ یہ حسد کی آگ, دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر ان کی ریسرچ پہ آگ لگنا, مرچیں لگنا, دوسرے کی بہتری یا دوسرے کی سوچ یا دوسرے کی اعلیٰ تحقیق, دوسرے کی محنت کو ڈسگریس کرنا, اس کو لان دان کرنا کہ تو شیطانی چکر میں پڑ گیا بھائی, اسے چھوڑ دے سارا, ذرا دکھانا کیسا تھا. ہاں کسی نے موٹر سائیکل بنایا نا, تو پرانا ہمارے دور میں تھا شیطانی چرخہ. جی شیطانی چرخہ, موٹر سائیکل کو کیا نام تھا؟ شیطانی چرخہ. اور شیطانی چرخہ ساری دنیا چلا رہی. تو شیطان کے بچے تھے تم جو پہلے شیطانی چرخہ اس کو کہتے تھے. ٹیلی ویژن میں ہم نے نوکری کی, ہمارے ابا نے نوکری کی. ٹیلی ویژن کا دوسرا نام تھا کنجر خانہ. ہاں یہ اس کا اصل نام ہی تھا کہ یہ کنجر خانہ. اور ساری دنیا ٹیلی ویژن میں لگی ہوئی ہے, دیکھ رہے ہیں ٹی وی, دیکھ رہے ہیں ریسرچ ہے, میڈیا کے بغیر گزارا نہیں تمہارا. تو یہ وہ قومیں ہیں جو اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹتے ہیں. ہاں یہ بے شرم قوم, اس لیے کہ یہ ریسرچ سے بھاگتے ہیں, کسی کی تحقیق کو, تدبر کو, تفکر کو حسد کی آگ سے دیکھتے ہیں, اور جسے حسد کی آگ میں ڈال دیا تو وہ تو بڑی تباہی کی بات. اس دنیا میں بھی جلے گا, اس دنیا میں بھی جلے گا. وما للظالمین من انصار, اور جو ظلم ہی کر بیٹھے اپنی جان پر, قرآن شریف میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا, ظلم تو کرتے ہو تم, تو ان کا دوست کون بنے, ان کا مدد کون کرے, کیسے کی جائے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب, ہم وہ ہیں کہ ہم نے منادی کرنے والے کی منادی سنی, آواز دینے والے کی آواز سنی, جس نے دعوت دی ہمیں, تبلیغ کی, جس نے ہمیں اللہ کا راستہ, تیرا راستہ بتایا, ہم نے آمنا وصدقنا کہا, ہم نے اس کو مان لیا. آمنوا بربکم فآمنا, اس نے کہا ایمان لے اللہ پہ, تو ہم ایمان لے آئے تیرے اوپر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے, اور داخل کر دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ, ہے ہمیں ایسے وقت میں وفات دے, ہمیں ایسے وقت میں ہمارا انجام کر کہ ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوتے ہوں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب عطا فرما جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے, اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن کہ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. بہت آسان ہے, سیدھی بات کہ جو انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے ہم پر نازل ہوا ہے جی, اس پہ ہمیں ثابت قدم فرما, قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا, بے شک تو وعدہ خلاف نہیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. بس اللہ نے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کی, اور میں کہتا ہوں کہ میں نے مان لی تمہاری یہ بات, اب میں تمہارے اعمال ضائع نہیں کروں گا. کیسا بھی عمل کسی عمل کرنے والے نے کیا ہو, من ذکر او انثی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے جی, کسی بھی ذات پات کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی رنگ کا, کیونکہ اس کے اوپر واضح حدیث ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ کسی چیز سے مربوط, وہ نہیں ہے, منسوب نہیں ہے کہ کسی رنگ نسل کا مخصوص, کسی قومیت کا مخصوص انسان ہوگا اور فلاں عمل اسی سے منسوب ہوگا, اور وہی کرے تو کامیاب ہے. اچھائی تو کسی مذہب کا بھی, کسی مشرق کا, کسی رنگ نسل کا آدمی اچھائی کرے گا, خیر ہی پیدا ہوگی, خیر ہی نکلے. علم و فضل میں جو آگے بڑھے گا سو آگے ہی بڑھے گا. حضور پرنور سیدنا لقمان علیہ السلام, لقمان علیہ السلام کو جانتے ہیں, قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے بڑے تفصیل کے ساتھ. ہی واز اے گریٹ پروفٹ اینڈ ہی واز اے حکیم. وہ ایک طبیب تھے بہت کمال کے, اور ہی واز جٹ بلیک, انتہائی معمولی رنگت, انتہائی معمولی شکل صورت کے تھے. شاید ان کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ تھا کہ وہ, یہ بڑی چیز ہوتی ہے جو آپ کے لکس ہوتے ہیں نا, اپیرنس آپ کی, یہ بڑا دھوکہ دے دیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایویں چبل مارنے والا آدمی, پتہ چلتا ہے وہ تو بہت قابل آدمی ہے بھائی, بیڑا غرق. یہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے, میں بتاؤں گا کیسے ہوا ہے, میں آپ کو بھی بتاؤں گا اپنے کرتوت. تو حضرت لقمان علیہ السلام ایک افریقن نژاد بلیک ہوں گے, بالکل جیٹ بلیک. افریقیوں میں بھی 3 رنگ کے کالے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 3 طرح کے کالے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں قابل قبول کالا, ہوتا کالا ہی ہے.
ایک تھوڑا زیادہ کالا اور ایک بالکل سیاہ فام ہوتا ہے. سیاہ فام سمجھتے ہیں آپ؟ کالے سے کالا، کالی رات کی طرح کالا. یہ ان کی 3 جنریشنز ہیں. بالکل ہی جمیکن جیسے ہوتے ہیں نا، وہ بہت خوفناک کالے ہوتے ہیں. بالکل سفید آنکھ ہوتی ہے اس کی، وائٹ سفید دانت. وہ منہ کھولے تو صرف دانت ہی نظر آئے اور آنکھ کھولے تو آنکھ ہی نظر آئے. باقی رنگت وہ سب گھنگرالے بال، باقی تو کلرڈ ہوتے ہیں، ہلکی رنگت. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اس معمولی رنگت کی وجہ سے ایک دفعہ پھنس گئے. آپ کہیں سے گزرے اور بازار سے گزرے تو لوگوں نے پکڑ لیا. کسی کی کچھ چوری ہوئی تھی، کسی کا کچھ نقصان ہوا تو اس آدمی نے ان کو دھر لیا، کیونکہ ان کی رنگت، ان کی شکل بہت معمولی سی تھی. اور ان کو پکڑ لیا کہ جی تم ہی ہمارے مجرم ہو. اور یہ چونکہ ایک برگزیدہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں اس لیے بار بار ان کو برگزیدہ پیغمبر کہہ رہا ہوں. قرآن شریف میں لکھا ہوا، لوگ اعتراض کریں گے اس پہ کہ جی کہاں لکھا ہے تم نے اس کو نبی بنا دیا. تو قرآن شریف میں بھائی جان نہیں لکھا ہوا نبی آدم علیہ السلام کو بھی ہے، ذوالقرنین بادشاہ کو بھی. تو پتہ نہیں آپ سمجھتے ہو نبی علی؟ اگر سمجھتے ہو تو پتہ نہیں، مان لینا. آدم علیہ السلام کو کہاں نبی اور رسول لکھا وہ مجھے بھی بتائیے گا. لیکن آپ انہیں مانتے ہیں نا. یہ آپ ان کے فضائل دیکھتے ہیں، ان کی سوانح عمری دیکھتے ہیں، ان کے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے طریقے، ان کا تقویٰ دیکھتے ہیں. ان تقووں پہ آپ بیلنس کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وقت کا جلیل القدر نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے. یہ پکڑ گئے، 1 سال ان کو مزدوری میں لگا دیا گیا، بڑی کبھی بہت سخت کی مزدوری میں لگا دیا گیا. اور پھر کسی اور کو قافلے کو جناب علی وہاں سے گزر ہوا اور انہوں جانتے تھے کہ یہ تو لقمان حکیم ہے اور یہ تو بہت برگزیدہ آدمی. اور اتنے عرصے میں جو ان کا وہ ماسٹر تھا جس نے پکڑ رکھا تھا، وہ بھی ان کے طرز عمل سے بہت متاثر تھا. یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے. اب وہ قافلہ اترا اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا کہ یہ تو بہت بڑا عالم دین ہے، یہ تو بہت شاندار، تو علم و فضل کا یہ پورا سمندر. تب کہیں جا کے گھٹنوں میں بیٹھ کے اور معافی طلب کی، ہے قصور معاف کرایا اپنا. ایسا ہو جاتا ہے. معمولی رنگت وہ بھی کئی چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب ان کی ریسرچ اتنی زبردست ہے کہ حکمت کے علوم میں اور دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے خواص ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل سے بعید ہیں. کہ کیسے ایکسپلور ہوا ہوگا. یہ حکمت کی جو ریسرچ ہے نا، اسی کے اوپر میڈیکل سائنس ہے ساری. یہ تمام دیسی دوائیوں سے ہی بن کے جدید دوائیاں بنی ہیں، یہ ایلوپیتھک بنی ہیں. پہلے تو حکمت ہے، اس کا جو ان کی جو مدر ہے وہ حکمت. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رنگ سے، نسل سے، نسب سے، مشرب سے مشروط نہیں ہے، چیزیں مشروط نہیں ہے. باپ سب کا ایک ہے، نہیں مانتے تو مت مانو. باپ سب کا کون ہے؟ آدم علیہ السلام. یا کوئی اور قوم ایسی اتری ہو ہے جی جو آدم علیہ السلام کے علاوہ نازل کی گئی ہو، وہ کہاں لکھا ہے وہ بھی بتائیے گا. فضول باتیں کرتے ہیں، بیکار لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رنگ نسل کا کوئی مطلب نہیں، ذات پات کوئی چیز نہیں. بات ہے تقویٰ. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی تقویت حاصل نہیں. بچپن سے پڑھ رہے ہو تم، لے ہو بچپن سے، لیکن نہیں مانا. سوال ہے. آج بھی گورا اور کالا اور نسل نسب ہے، راجپوت ہو گیا، ملک ہو گیا، سید ہو گیا، پٹھان ہو گیا، ایک تو 100 قسم کی چودھری اور وہ ہے بدماش، سارے فراڈی. یہ سارے کے سارے فراڈی ہیں. یہ سب مکس فروٹ ہے، مکس ہانڈی ہے یہ، ہے جی. وہ اسے کہتے ہیں وہ پاگلوں والی ہانڈی، جو بچا ہے وہ سارا اس میں ڈالا ہوا ہے. یہ سارے اسی کی نسل ہے، تو ایک بھی پیور نہیں. یہ سارا ادھر ہی سے گزرے گا، ہے نا، دونوں کچھ چیز ہے. تو مرد ہو یا عورت، ہم تمہارے اعمال جانتے ہیں، ہم اس کا اجر رکھتے ہیں. اب یہ بڑی خوفناک بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہم لکھ رکھتے ہیں مرد و عورت جو کچھ کرے ہم اس کا اجر دیں گے، اس کو صلہ. ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ہمیں یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو دونوں دوسرا فارمولہ بھی پورا ہے. 12 بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی نسل میں سے ہو، کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے ہو، تم ایک برابر ہی ہو. یہ تم نے اپنی تخصیص کی ہوئی ہے، فرق ہمارے لیے تو دونوں برابر ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب.
جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میرے راستے میں اور لڑے اور مارے گئے، ضرور میں مٹا دوں گا ان سے نامہ اعمال سے ان کے گناہ، سیئاتہم، ان کے گناہ مٹا دوں گا، سأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر انہیں داخل کروں گا ایسی نہروں کے نیچے، بہتی نہروں کے ساتھ جنتوں میں جس کے نیچے ہمیشہ کی بہتی نہریں ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ہے ان کے اعمال حسنہ کا اجر، یہ جزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین اجر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، تو اے دیکھنے والے، اے سننے والے، اے سمجھنے والے، تجھے یہ جو ریل بیل نظر آتی ہے، چمک دمک نظر آتی ہے لا دین لوگوں کی، دین سے ہٹے وہ کیونکہ یہ ترقی کر رہے ہیں، بہت مال پیسہ دولت کما رہے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ تجھے راستے سے نہ ہٹا دے اللہ کے، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا سامان ہے، یہ جو عیش کر رہے ہیں، مال اسباب اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ضرور حرام حلال اکٹھا کرتے ہیں۔ میں کسی پہ عیب نہیں لگاتا، کسی پہ الزام لگانے کی بات ہے۔ اگر آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کچھ، آپ کو ڈھیر سارے لاکھوں ڈالر ملتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک، آپ مطلب بڑے کامیاب آدمی، آپ کو سافٹ ویئر بنا رہا ہے آدمی، سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہارڈ ویئر انجینئر ہے، ہمارا اپنا، میرا بیٹا کر رہا ہے، یہ میں کر رہا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، دیکھا سافٹ ویئر میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ٹھاک، لیکن میں تو وہیں بیٹھا ہوں۔ اب اس میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آپ بہت بیک جنبش قلم پتہ لگتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ختم ہو گئی اس دنیا سے، ختم ہو گئی، بالکل ختم، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیجٹس آبسلیٹ قرار دے دیے گئے اور اس کا استعمال ممکن نہیں رہا، تمام جو سافٹ ویئر ہیں وہ ضائع ہو گئے، وائرس آ گئے، ختم، کوئی میگنیٹک فیلڈ آئی اور تمام ریسرچ ختم ہو گئی اس کے سے، کیونکہ سارے ڈیجیٹل ہے، انفیکٹ کچھ نہیں ہے ہینڈ، اب یہ کاغذ کے اوپر مغناطیس پھیرے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ڈیجیٹائز کسی چیز کے اوپر، کسی میموری کارڈ پہ یا کسی فلیش ڈرائیو پہ یا کسی ہارڈ ڈرائیو پہ بہت طاقتور میگنیٹ پھیرتے ہیں یا ٹیلی ویژن اسکرین پہ مانیٹر پہ میگنیٹ پھیرتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے کافی حد تک۔ اب ایل ای ڈی نہیں ہوتی لیکن ایل سی ڈی وغیرہ پرانے ہو جاتے تھے، ایل ای ڈی میں بھی کچھ گڑبڑ آ جاتی ہے، میگنیٹک فیلڈ اسے ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس کو ایکسپلوڈ کر سکتی ہے، ایون طاقتور مغناطیس پیچھے آپ لگا دیں اور یہ ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے، اس کی جو یہ کیپیسٹرز ریزسٹرز ہیں یہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا بھائی جان، کچھ بھی نہیں، کمپیوٹر ہو نہ ہو، نیٹ ہو نہ ہو، ریسرچ ہو نہ ہو، اس سے متعلق کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کو۔ فرق کس چیز سے پڑے گا؟ جب مٹی نہیں باقی بچے گی، مٹی اور گوبر باقی نہیں بچے گا، یہ ہے انسان، کھاد باقی نہ رہے نا، گندا گدلا پانی نہ ہو سینچائی کے لیے، صاف پانی نہ ہو، تازہ پانی نہ ہو، بارش کا فریش واٹر، چشموں کا پانی، وہ ختم ہوگا تو انسان ختم ہو جائے گا، آپ کی لائف ختم، آپ کا گوبر، فضلہ اور مٹی، اور اس میں پیر ہی ڈالنے ہیں اور اس میں ہاتھ ہی گھسیں گے اور اس میں گھوڑوں گھوڑوں تک گھس جائیں گے آپ، اور اس میں بیج ہی پھینکا جائے گا اور توکل کیا جائے گا کہ یہ اگ جائے، کوئی شارٹ کٹس نہیں۔ ہاں بنا رہے ریسرچ لیبارٹریوں میں، آپ نے ہائیبریڈ بیج بنا لیے لیبارٹریوں میں، بے حساب بن رہی ہے گندوں اور وہ بیکار ہے، بناتے ہیں پھینکتے، بناتے ہیں پھینکتے ہیں کہ یہ کھانے لائق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو ریسرچ کہہ رہی ہے، آپ دیکھ لیا، مصنوعی گوشت تیار کر لیا گیا، بڑی تعداد میں بن رہا ہے، اور لیبارٹری کا بنا ہوا گوشت ہے، وہ ہوٹلوں میں بک رہا ہے، لیکن کون کھا رہا ہے؟ ختم ہو گئی وہ بات۔ چائنا گوڈوں پر بیٹھ کے منتیں کرتا ہے پاکستان اور ہندوستان جیسے ملکوں کی کہ تمہارے یہاں آرگینک گوشت، خاص طور پہ پاکستان کی جو منتیں کی گئی ہیں، جس کا میں ذاتی عینی شاہد گواہ ہوں، ترکی اور چائنا میں دونوں کا گواہ ہوں کہ انہوں نے مانگا پاکستان سے کہ گوشت آپ ہمیں پرووائڈ کریں، چکن کا، مٹن، بیف، کیونکہ تمہارا ہوتا ہے آرگینک، اصلی گوشت ہوتا ہے، نیچرل گریزنگ سے، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بیچارہ وہ ذلت آمیز زندگی گزارتا ہے جو جانور میں گھستا ہے، اور جو فصل کر رہا ہے برباد ہو، کسان
جو تم اس کے بغیر ایک منٹ نہیں ہو. کسان کے بغیر ایک منٹ نہیں چلتی دنیا. تمہارے فوجی بندوق سے نہیں دنیا چل رہی, تمہارے گولے بارود سے نہیں چل رہی کہ انڈیا حملہ کر رہا ہے ہم بچا رہے ہیں. ابے کھوتے کے سروں بک گیا چورا سارا تمہارا, ختم ہوگی بات. یہ تمہاری فصل اور یہ تمہارا جانور اور ان کا گوبر ہی انسان کو چلا رہا ہے پوری دنیا. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آگے آخری جو آپ کا سروائیول ہے وہ اسی ہوگا. کچے مکان ہوں اور کچی سڑکیں اور گاڑیاں ختم کر دی جائیں اور پیٹرول بند کر دیا جائے اور بجلی نہ آئے کبھی زندگی میں. ابھی ہم مرے ہوئے, اس وقت بجلی نہیں آ رہی, مر چکے ہیں, آر وی ڈیڈ. کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس دن آپ کو یہ پتہ چلا پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے, آپ سارے گریڈ اسٹیشن آج ہی دھماکے سے اڑا دیں. سارے تمام بجلی کے گیجٹس باہر نکال کر پھینک دیں اپنے گھر سے. تمام پیٹرول سے چلنے والے اپلائنسز, فیول بیسڈ تمام. آپ صرف سمپل مشینز پہ آ جائیں, سمپل مشینز, الیکٹرانک مشینز اور فیول بیسڈ مشینز باہر نکال دیں اپنے گھر سے. آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا اور آپ کی اولاد کی جو زندگی میں سکون ہوگا آپ نے کبھی خواب میں نہیں سوچا ہوگا. بے شرمی اتنی ہے آپ میں ڈال دی گئی ہے, بالکل اتنی زیادہ کہ آپ کو اس وقت ایک آگ میں ایک ریس میں داخل کر دیا گیا ہے. اس آگ میں جلتے جاؤ. تمہیں پیٹرول کی ضرورت ہے, پیٹرول چاہیے. پیٹرول سستا کہیں سے ملتا ہے, سستا کہیں سے ملے گا. سستا کرو پیٹرول, سستا کرو پیٹرول, سستا کرو. ایک ہی رونا رو رہی پوری کو, پیٹرول سستا کرو. اور میں 5 سال سے یہ رونا رو رہا ہوں کہ بھائی جان آپ پیٹرول ختم کریں, آپ اس کا استعمال بند کریں. وہ نہیں کہتا او نواز شریف, میں اس کو بھی بہت میسج کیا, میں نے خود ای میل کیا اس کو, نہیں سنتا تھا. وہ کسی اپنے باپ کی اس نے نہیں سنی, ایم آئی نہیں بیٹھا ہوا ذلیل ہو کے, وہ سنتا ہی کسی کی نہیں. کہ بھائی جان آپ ان چیزوں سے نکالیں. آپ دنیا پھر آئے, آپ جرمنی دیکھا ہے, دیکھو وہاں دنیا کیسے جا رہی. وہاں بے شمار ایسے علاقے ہیں یورپ میں, کئی امریکہ میں, اب بھیا وہ وہاں سے انہوں نے گاڑیاں نکال دی ہیں, بالکل الیکٹرانکس ختم, آرگینک لائف گزار رہے ہیں. وہاں کوئی اپلائنسز نہیں ہے, وہاں انٹرنیٹ کا سگنل بینڈ ہے, وہاں انٹرنیٹ استعمال نہیں ہو سکتا, وہاں موبائل گیجٹس کا نہیں ہو سکتا, کوئی فون کا سگنل نہیں آئے گا. آپ وہاں تانگے پر سفر کریں گے یا سائیکل پر سفر کریں گے. کئی علاقے ایسے اس دور میں موجود ہیں, واپس آ گئے ہیں. آپ اس مزے کو, اس لطف کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا زندگی ہوگی جب آپ واپس مٹی والی زندگی پہ آ جائیں اور کچے چھپر کی چھت ہو آپ کی, اور آپ کے پاس نہ گاڑی ہو, نہ موٹر سائیکل ہو, نہ ٹی وی ہو, نہ موبائل ہو, نہ انٹرنیٹ ہو, نہ آپ کے بچے نے اسکول جانا ہو. بچوں کو یہ بات بڑی پسند ہے. میں اسکول میں بتائی بچوں کو, بچے بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں, میں ہوں اس میں شامل. میں نے تمہیں کہا بہت کئی سال انگلش پڑھو, سائنس پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, نوکری لگ جاؤ. میں اس میں قصور میں شامل ہوں. میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اپنی معلومات اپنے شوق کے لیے پڑھو. میں اب بتاتا ہوں مہاراج کہ اپنی معلومات کے لیے پڑھو. باہر اپنا پاکستان اور یہ ہندوستان اور یہ جتنے آرگینک ملک تھے, سونے کی چڑیا والے, یہاں 5 سے 7 سال کا بچہ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کھیتوں میں جانا سیکھ لیتا تھا, یہ ہل چلانا جانتا تھا. یہ جانور جو واشنگ مشین ٹھیک کرتا رہے گا, چلو کوئی بات نہیں, رونا بھی کر دے گا. وہ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی, میں بھول نہ جاؤں, مجھے بعد میں یاد کرانا میں کیا کہہ رہا تھا. وہ اشفاق احمد صاحب کا پروگرام ہوتا تھا زاویہ, یاد ہے آپ کو؟ کیا کمال آدمی تھے وہ. تو وہ اسٹوڈیو میں نا ایک چھلی والا کھڑا ہوا ہے, وہ ایک ماحول ہی کریٹ کرتے تھے جیسے محلے میں بیٹھ کے بات ہو رہی. تو ہمیں پتہ نہیں قدرتی مل گیا شاید, ہیں چھلیاں بیچتا ہوا جا رہا ہے. تو باہر کیا کہہ رہا تھا, ہاں 5 سے 7 سال کا جو بچہ تھا نا, وہ کھیتوں میں ہل چلانا سیکھ لیتا تھا. وہ جانور کو جانتا تھا, بھیڑ بکری, گائے بھینس, کتا بلی, مرغی, وہ جانتا تھا اس بات, یہ کب بیمار ہوتا ہے, اس کی صحت کیسے ہے, اور اسے کس وقت کھایا جا سکتا ہے. یہ پاگل نہیں تھے ہماری طرح دکانیں کھول کے مرغی کا گوشت, بڑا گوشت چھوٹا گوشت دکانیں پڑی ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں مرغی کا کیا ریٹ ہے. اور جب برباد ہو تم, جب کھاتے کیوں مرغی, تو لگے کیوں اس پہ. میں تو کئی 10 سال سے رو رہا ہوں اس بات کو کہ اس سے نکلو, کیوں کھاتے. کب کھاتے تھے تمہارے باپ دادا, اور کب کھاتے تھے. شیور تو تمہارے دور میں آئی ہے, میرے آنکھوں کے سامنے شیور آئی ہے. 15 روپے کلو گوشت کھاتے, 15 روپے کی مرغی ملتی, لیتا کوئی نہیں تھا. 35 روپے 40 روپے کی مرغی تھی دیسی, لوگ وہ لیتے تھے. کہیں یہ تو مشینی چوچا ہے. اسے کہتے تھے مشینی چوچا, اس کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا
ہیں تو نسل آئندہ بھی آنے والی ایسی جا رہی ہے کہ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کو نہیں. وہ کہیں گے ماں باپ کا جینیٹکلی پتہ ہے لیکن مادر پتر آزاد بہت ہے, فرق تو پڑا. وہ بڑا کامیاب کامران بچہ تھا, اسے دنیا کا زمین کا پتہ تھا, ہل کیسے کرنا ہے, کھیتی کیسے کرنی ہے, کون سی زمین پہ کون سی فصل, کون سا پانی لگے گا, اس میں کون سے جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی جنہیں تلف کرنا ہے. کوئی اسپرے نہیں ہو رہے تھے, کچھ بھی اسپرے نہیں کیا جا رہا تھا, پھس 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 پھس, کوئی کیڑا نہیں لگ رہا تھا. جیسے اسپرے شروع ہوئے سنڈیاں بھی آنے شروع ہو گئی. پتہ نہیں اسپرے میں شیرہ ڈالا ہوا. وہ کیا انجم سرویا نام ہے اس کا, بڑا اچھا وہ ولاگر ہے, بڑا کیا کلاس کی پنجابی بولتا ہے, پاکستانی, بہت شاندار آدمی, سمجھدار ہے. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں جناب کی پایا ہوتا ہے اسی ادھر اسپرے کرو تو ادھر سنڈی آ جاتی ہے, پتہ نہیں اردی کو روٹی پائی ہے جی, انہوں اسپرے کی خوشبو پسند آ جاتی ہے, نویں سنڈی آئی ہوتی ہے فصل سے. تو شاید ایسا ہی ہوا, برباد کیا انہوں نے اس طرح ہمیں. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا 80s میں, یہ میرے اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ گائے بھینس بڑی بری چیز ہے, شہروں سے نکالو, گند پیدا ہو رہا ہے, گوبر گائے کی بدبو, گائے سے الرجی, بھینس سے الرجی, گوبر بڑا بری چیز ہے. نکالا کیمپین ہوئی تھی, گوبر کالونیاں, بھینس کالونی, گوارا کالونی نکالو. ہوا کیا تھا کہ ایک بدماشی تھی, یہی گنج گرا نمایا, اس میں بڑا سب سے بڑا ہاتھ چودھری ڈیری ایک آئی. چودھری ڈیری جانتے ہیں, ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں, ہم تو گھسے میں بیچ میں اس کو, ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. پاک پیور بنایا انہوں نے, حلیب دودھ بنایا, یاد ہے, یاد آ رہا ہے, وہی چودھری ڈیری. یہ انہوں نے جناب علی کیمپین کرائی کہ یار ٹیٹرا پیک بیچو بھائی, یہ تو باقی تو یہ سارا جراثیم ملا دودھ ہے, ہم جراثیم کو کیا دودھ کو بھی مار کے مردہ دودھ پلا دیں. UHT ٹریٹڈ, 250 ڈگری گرم کر دیا جائے, اور یار سائنس کہہ رہی ہے 250 ڈگری گرم چلا دیا جائے, اس میں بچتا ہی کچھ نہیں. 82 کے بچوں تم ٹیٹرا پیک میں بھرے ہو 250 ڈگری سے گزار کے, اس میں بچا کیا ہے؟ دودھ کا پھوکا. میں نے آپ کو بتایا نا, دودھ وہ پھاڑ کے دیکھ لیں پھٹے گا ہی نہیں. کھولے ٹیٹرا پیک, نچوڑے اس میں لیمو, مجھے دودھ جو پھٹ جائے تو مجھے فون کرنا, پھٹ گیا تھا ایویں بولتا. ہمارا تو دودھ پھٹتا نہیں. میں تو بازار سے دودھ لیا, وہ 5 کلو دودھ, میں نے کہا وہ بناؤں گا سوہن حلوہ, وہ ہم نے اس میں پوری 1 بوتل سرکے کی ڈال دی. اب پتہ نہیں سرکہ 2 نمبر تھا کہ دودھ 2 نمبر تھا, پھٹا نہیں. وہ دودھ کا ہی کھویا بن کے بھائی ہو گیا, وہ مٹھائی سی برفی سی بنا دیا, دودھ نہیں پھٹا. اتنا مضبوط پکا لوہے کا دودھ تھا. وہ آتا ہی اسٹیل کے, وہ اسٹیل کی بھینس ہے, وہ پائپ کھولتا ہے, ٹنکی بھر گئی, لے دوسری ٹنکی, تیسری ٹنکی, وہ تو 20 من دودھ دے کے نکل جاتا ہے ایک دکان پہ. اسٹیل کی بھینس مل رہی ہے آج کل یہاں پہ, وہ دیکھیے آپ نے دودھ تیار. وہ 12 اس طرح برباد ہوئے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ. کچے مکان بچے خود ہی بنا لیتے تھے. بچے, حضور بابا جی سرکار خود آپ نے سنا ہوگا, کہتے میں چھٹی سے جاتا تھا بڑے بابا جی کے گھر ملتان, اور کچا گھر تھا ان کا. وہ کہتے تھے میں تو جا رہا ہوں فیکٹری, رات کو رکا, صبح ان کا پتر ابھی جانا, تو یہ تم یہ مکان, یہ کمرہ کھولو نا, یہ کمرہ ادھر کرنا ہے تھوڑا سا, پورا کمرہ چھت سمیت. کہتے ہم لگ جاتے تھے, فوجی تھے جوان, اور اتاری ساری چھت اتار کے صاف کر کے رکھی, بالے شالے صاف کیا, اور وہ جو کچی گارے کی مٹی لگی ہوئی تھی اینٹیں وہ صاف کی, دوسری طرف اینٹیں کھڑی کر کے بنا دی, اوپر سے جناب چھپرا چھپرا ڈال کے شام تک تیار. بابا جی ان کا یار پتر یہ ٹھیک نہیں بنے یار, اس طرح نہیں بنانا تھی یار. تب سمجھ نہیں لگی, کہتے ہیں ہم جناب گھڑوں پانی پھر گیا کہ جی ساری محنت ضائع ہو گئی. لیکن اس طرح نہیں کہ جی انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا, نو, بالکل سوال نہیں. اپنے اوپر شرمندگی کہ ہم نے حکم پورا نہیں کیا, مزہ نہیں آیا, راضی نہیں ہوا محبوب ہمارا. وفادار تو ایسے نہیں تباہ کیا. میں یہ اس لیے بات سنا رہا ہوں کہ یہ عام سی باتیں تھیں, یہ گاؤں کے لوگ ایسے کر لیتے تھے ود ان نو ٹائم. ابھی تو ہمارا 6 مہینے سالہ گھر نہیں تیار ہوتا ہے, انڈر کنسٹرکشن. مسجد کیا تیار نہیں ہوتی, گھر تو دور کی بات, مسجد نہیں تیار, زیر تعمیر ہی رہے گی ساری وہ ہمیشہ. چندہ برائے مسجد زیر تعمیر, اس کے AC اور کولر نہیں, کیونکہ اس میں آپ نے 5 منٹ نماز پڑھنی اور 24 گھنٹے مولوی میں رہنا ہے. ٹانگیں پسار کے, بجلی مفت, گیس مفت, پانی مفت, اسپیکر مفت, ٹہکا مفت, کسی کو بھی کافر قرار دے دیں, کسی بھی غزل کرانے کا فتویٰ دے دیں. تو وہ کہتے ہیں مسجد کی تعمیر کرو, ٹائل لگوا دو, بڑا پیارا رہے گا, اللہ پاک خوش ہو, اللہ کے رسول خوش ہو, کمال ہو گئی لائٹ. میں کوئی سچی غلطی نہیں کی. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے گنتے جائیں پورا نہیں ہوگا. تو بہرحال
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اس بات کو ہم نے دوبارہ ذرا دوہرا لینا تھوڑا سا. ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، اپنے پر جو کتاب نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل ہوئی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں، نئے نئے مطلب نہیں نکالتے، جو اللہ کا فرمان ہے سیدھا سادہ بیان دے دیتے ہیں. تو ایمان والو صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور رابطے میں رہو، کمر بستہ رہو، جی مربوط رہو، مضبوط رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ اپنے مقصد میں فلاح پا جاؤ. بڑا سیدھا سادہ. تو ہم جن جن چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ڈال چکے نا، اور اب تو ہم برائی کو برائی نہیں مانتے نا، ہم یعنی یہ ساری برائیاں گنوائی ہیں ہم نے، یہ ساری برائیاں، لیکن کون برائی بنائے گا ماننے گا؟ ایسے کون مانے گا؟ پہلے جس گھر میں ٹی وی آ جائے وہ کہتے تھے یہ تو گیا راستے سے ہٹ گیا، اب یہ نماز روزہ نہیں کرے گا. اور ٹی وی تو بہت پرانی بات، کسی گھر میں شطرنج کھیلتے کوئی دیکھ لے، کہتے تھے بس یہ تو نماز سے گیا، یہ تو اب شطرنج ہی کھیلے گا. تاش کھیلنے، شطرنج کھیلنے چھوٹا موٹا، وہ تو بڑے گھر کے پیچھے پڑ جاتے تھے، تمہارا بچہ تو تباہ ہو گیا، برباد. آج تاش کھیلنا، کل جوا کھیلے گا. وہ ہو بھی جاتا تھا ایسے ہی، کالی زبان والے تھے، پتہ نہیں کہ تجربہ زیادہ تھا، ہوتا تھا ایسے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تاش کھیل دی. اور یعنی آپ کی انٹرٹینمنٹ کا جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے، آپ اتنے تساہل پسند ہو جاتے ہیں، آپ اٹھتے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں بس ذرا یہ دیکھ لوں. اور اس کے بعد ہے جی ابو الخبائث، ام الخبائث تو شراب ہے، ابو الخبائث انٹرنیٹ آ گیا. یہ ویڈیو دیکھ لوں تو یہ بند کرتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھ لوں ذرا، یہ والی دیکھ لوں، یہ والی دیکھ لوں، یہ والی دیکھ لوں، یہ والی، اور 100 200 300 ویڈیو 4 گھنٹے دیکھتے رہو. نہ انسان رجتا ہے، نہ ہنسی مکتی ہے، نئی نئی حرکتیں، مزہ ہی آ جاتا ہے دیکھ کے. کمال آدمی، کمال چیز. تو بہرحال آپ لمٹ میں سارے کام کریں. حرام تو صرف ہوا ہے جو اللہ نے حرام قرار دے دیا، میں کون ہوتا ہوں حرام قرار دینے والا. لیکن معیوب چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مکروہات ہیں، معیوب چیزیں ہیں جو تمہیں راستے سے ہٹا سکتی ہیں، اس سے بچنا. تو بچنا چاہیے بھائی، کب نہیں بچیں گے؟ اور آپ جو ماں اور باپ ہے یہ تو کبھی اسپیئر نہیں ہو سکتے. بچہ سنتا نہیں، او بیٹی کو موبائل لے کے دیا، بچہ کہہ رہا تھا میری برتھ ڈے ہے مجھے موبائل لے کے دینا، امی نے لے کے دے دیا. ویسے تو بھوکے مر رہے خبیث کے بچے، لیکن یہ موبائلوں کے پیسے ہیں ان کے پاس، نیٹ کا پیکج کرانے کے لیے، آٹا چینی کے لیے رو رہی ہے یہ قوم، لیکن انٹرنیٹ کا پیکج ختم نہیں ہونے دیتے اپنا. اور اسی لیے گورنمنٹ مسلط ہے کہ کون غریب بندہ تو لاؤ سامنے. ہم نے یہ جناب 68 روپے 60 روپے سے پیٹرول بدا کے جناب 306 کر دیا، اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ باہر نکلے رش کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. ایسا ہو گیا ہے جیسے یہ مفت کر دیا ہے، ساری دنیا خرید رہی ہے. میں اس میں شامل ہوں کہ میں نے گاڑی چلانا بند کر دی ہے. اب میں نے کل بہت مجبوری میں، کیونکہ گاڑی میری زنگ کھا رہی ہے، اس لیے کل میں نے گاڑی نکالی 1 گھنٹہ چلائی، کیونکہ مجھے میکینک نے سختی سے کہا ہے کہ خبیث کے بچے اسے چلاؤ، یہ گاڑی تباہ ہو جائے گی، نیا انجن بنوایا ابھی تو نے، اس کی رننگ تو پوری کر لے. تو میں نے بڑا کڑوا منہ کر کے کل گاڑی نکالی، اسٹارٹ کی، تو یہ پھر تباہ ہو جائے گی. میں نہیں چلا رہا بالکل، میں جاتا ہی نہیں، میں پیدل نکل لیتا ہوں، میں کہیں جاتا ہی نہیں، یا موٹر سائیکل، بہت میکسیمم ہے موٹر سائیکل. لیکن باہر نکلے تو بھائی جان پسینہ آ گیا. ہاں جی اتنا رش ہے باہر، بھری پڑی ہے دنیا، غریب سارے بیچارے غریب. موٹر سائیکل اتنے، کیا موٹر سائیکلوں سے نہیں بچ سکتے؟ اتنے غریب کے پاس موٹر سائیکل ہوتا ہے، اتنے، اور لائن لگی ہوئی، اور چھوٹی گاڑیاں، تھکی ہوئی گاڑیاں، رکشے، ٹیکسیاں. آج پہیہ جام ہڑتال میں ٹریفک ہے، آج باہر بہت ہے، لیکن پہیہ جام ہڑتال ہے سب میں. اس کا مطلب یہ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ لو ہم کیا ہے. جتنے عیوب ہیں وہ بالکل شوگر کوٹ ہو چکے ہیں، وہ عیب ہی نہیں رہا، وہ برائی ہی نہیں رہی. تو بھائی آگے اس سے آگے پھر اب وہ گے میریجز، لیسبین میریجز ہے جی، وہ کیا ہے LGBTIA+، یہ نئی ٹرمز آ گئی ہیں. بہرحال یعنی انسان آگے ادھر چلا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا کہ یہ جنسیت جو ہے
مثال دے رہا ہوں آپ کو. جنس پرستی جو ہے، سیکس کی خواہش انسان میں، یہ ٹین ایجز میں آ جاتی ہے. 12 14 15 سال کا بچہ ہوا شعور، لڑکی لڑکے میں یہ سسپینس آ جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ مواد بھی بہت موجود ہے، کوئی بات نہیں ہے جی، فضل ہی بڑا ہے، ہر گھر میں کوئی مسئلہ نہیں. بچہ جب سیکھنا چاہے ایجوکیشن کر سکتے ہیں. پریکٹیکل بھی موجود ہے، تھیوری بھی موجود ہے. سب کوشش کر رہے ہیں ہمیں پریکٹیکل کرا دیا جائے، کیونکہ ہمارے نمبر اچھے نہیں آتے ہیں، تھیوری سے اچھے نمبر نہیں آ رہے، تو پریکٹیکل بھی. باہر ملکوں میں تو اس سے بھی بدتر حال ہے. 12 14 سال کی لڑکی نے بچہ بھی پیدا کیا ہوا ہوتا ہے اور چھوڑا ہوا بھی ہوتا ہے. اور لڑکوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کون سا تھا، 5 6 تو تھے ہیں جی. اب پتہ نہیں کس کا ہے. کنفرم تو تب ہوگا جب پی این اے ٹیسٹ ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھائی ہو سگا یا باپ. نہیں، یہ تو کلچر برباد کلچر ہے. آپ آگے وہی جائیں گے نا، وہی تو جائے گی یہ قوم. وہ اسی طرح آئے ہیں نا یہاں تک، آہستہ آہستہ ایک ایک سپ مارتے مارتے ہی گلاس پورا کیا ہے نا. آپ بھی اسی راستے پہ لگے، وہ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم اس میں گھستے جا رہے ہیں. 100 سال پہلے جو یاد کر کے چھوڑ گئے نا وہ ہم، اب کتنی پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے. یہ قوم لوط کا ذکر جو ہے ہزاروں سال پرانی، کتنی پرانی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات ہے. قوم لوط میں مرد سے بدکاری کرتے تھے. قرآن شریف میں اللہ نے لکھا کہ یہ وہ کبھی کام ہے جو پہلے کبھی ہوا نہیں. فرسٹ ٹائم ایور یہ ایپ ایکسپلور ہوا کہ جی انسان یہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی لعنت بھیجی کہ یہ وہ ایپ ہے جو پہلے کی قوم نے نہیں کیا، یہ تم پائنیئر ہو اس کے. لو جی وہ ایپ شروع ہوا، ختم نہیں ہوا. کمال ہے. اس قوم کو برباد کر دیا. آج تک ان کی ریمینز دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے جا کے کہ یہ وہ قوم تھی. سوڈم اور گومورا آج بھی دیکھنے والی چیز ہے، جا کے دیکھیں. اور ہمارے حساب سے دیکھیں تو جا کر وہ ڈیڈ سی دیکھیں، اس میں آج بھی نمکیات اسی طرح. وہ پورا شہر کم از کم لگ بھگ 5 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی. 5 لاکھ تو میرا خیال ہے گھر ہیں اس میں. 5 لاکھ کی آبادی، 5 لاکھ گھر ہیں. 5 لاکھ گھر ایک شہر میں. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا شہر ہوگا؟ بہت بڑا شہر ہوگا اس دور کا. وہ سارا تباہ پڑا برات ہے جی. لیکن یہ بدکاری، یہ کبھی حرکت آج لیگل کر دی گئی اور بالکل اپلیکیبل ہے آرام سے کہ جناب علی یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. کمال ہو گیا نا. انسان اس طرح ہے. آپ اگر روکتے نہیں ہیں خود کو، کہتے ہیں کہ یہ والا گناہ تو جائز ہے، یہ والا تو ہلکا گناہ ہے، وہ والا تو بڑا گناہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو بچوں کا کھیل ہے، یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو کامیڈی ہے. آپ پھر ادھر ہی جا رہے ہیں. میں نہیں تو میری اولاد انوالو ہو جائے گی، نہیں تو ان کی اولاد ہو جائے گی کہ LGBTIA+. کوئی بات نہیں، یہ تو عام سی بات ہے. یہ تو ابھی اتنا زیادہ میڈیا میں پھیلا رہے ہیں اس کو. یعنی عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد سے شادی کر سکتا ہے، خسرا خسرے سے شادی کر سکتا ہے، خسرا مرد سے شادی کر سکتا ہے، خسرا عورت سے شادی کر سکتا ہے. اور کوئی شادی کر سکتا ہے تو ضروری نہیں جسمانی تعلق رکھے. ان کے حقوق ہیں. وہ کہے جی میرے جسم کو ٹچ نہیں کرنا، ہم میاں بیوی ضرور ہے، لیکن میں نے کہہ دیا نو، اسٹے اوے. یہ دونوں کا حق ہے، مرد اور عورت میاں بیوی ہیں. وہ کہے جی ہم صرف انٹرنیٹ پہ بدکاری کریں گے، لائیو نہیں کریں گے، وہ ان کا حق ہے. یہ ہے A+. اوکیجنل وہ اپنی سرجری کرا سکتا ہے. مرد کہے کہ جی میں تو فیل کرتا ہوں میں عورت سا ہوں، وہ اپنی سرجری کرا کے عورت بن سکتا ہے. عورت کہے جی میں تو مرد فیل کر رہی ہوں اس طرح لڑکا، تو وہ جا کے ڈاکٹر کے پاس اسے بات کر سکتی ہے، وہ سرجری کرے گا، وہ مرد بنا دے گا اس کو. اینڈ ٹرانس مین اور ٹرانس وومن، ٹرانسجینڈر تو ہوتا ہی ہے نا، یعنی وہ کوئی ہجڑا بھی بن سکتا ہے. وہ کہے جی مرد اور عورت دونوں کی کوالٹی چاہیے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو بھرا پڑا ہے اس وقت مین ٹاپک کا گرما گرم. وہ کہے جی میں مرد اور عورت ایٹ اے ٹائم دونوں ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کو ایک سرجری بالکل اویلیبل ہے جو آپ کرا لیں، کوئی بات نہیں. اس پہ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے، ایون ود ان پاکستان ہو چکا ہے، اور اس پہ بڑا رول ہے. اور شریعت فل کورٹ نے بھی، وہ شریعت کورٹ بھی 2 روپے کی ہے، وہ اس کو بھی پتہ نہیں کہ اس میں کیا، بہت گڑبڑ قسم کا کام. پاکستان میں تو بد سے بدتر ہو گیا، پتہ نہیں اچھا ہوا کہ برا ہوا. سوال بھی بہت سارے ہیں. میں یہ اس لیے بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ پھر اس طرف چلے جائیں گے. اسلام کہتا ہے کہ جی آپ کو اگر جنس کی خواہش ہے نا، ہمیں پتہ ہے، شادی کر لو، 1 2 2 3 3 4 4. عورتوں کو بھی اجازت ہے، 1 2 3 4 4 نہیں، کبھی کہو. عورتوں کو یہ اجازت ہے، ایک مرد تمہیں پسند نہیں آیا بھائی، تمہارے لیے بلا کا راستہ ہے، کہو کہ جی یہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرا سول میٹ نہیں بن سکا،
میرے کچھ اس سے ریزرو ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو کوئی تالے میں تھوڑی بند کر دیا شریعت نے، آپ کر لیں کسی اور سے. شریعت کے دائرے میں آپ کو بالکل کوئی باؤنڈ نہیں کیا گیا، کر لیں. اس وجہ سے کہ تم اور کسی راستے پر نہ چڑھ جاؤ کہ میں بیوی تو اس کی ہوں لیکن بوائے فرینڈ رات کو آتا ہے. 4 بچے ہیں، ایک بچہ دودھ والے پہ چلا گیا. مذاق بنا ہوا ہے نا، ہو بھی رہا ہے ایسا. ان فیکٹ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہوئے ہی ایسے. مزے کی بات وہ پتہ نہیں کیا وہ تھا لطیفہ بھی پتہ نہیں صحیح نہیں یاد آ رہا، وہ میں کبھی یاد آئے گا تو سناؤں گا. بڑا پیارا لطیفہ ہے، بہت ہنسنے والا. تو اسی بات پر دوبارہ یہ مذاق کی مد میں انسان بڑے بڑے عیوب اسی طرح کرتے رہتے، آگے بڑھتے رہتے. بحیثیت ماں باپ ہم اس سے اسپیئر نہیں ہو سکتے کہ جی ہماری اولاد جو کر رہی ہے ہم کہیں جی ہم تو ہیپلس ہو گئے، سنتا نہیں. نو، اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا ہے. صحیح روایتیں ڈھونڈیں. ماں اور باپ مشرک، بیٹا مسلمان، پھر دونوں میں جنگ ہوئی اور دونوں نے تلواریں نکال لی. کبھی بیٹے نے باپ کی گردن اڑا دی، کبھی باپ نے بیٹے کی گردن اڑا دی. کفر اسلام بھائی جان پھر اسی طرح الگ ہو جاتے ہیں راستے. یہ اکٹھے نہیں چلتے، یہ ایسے نہیں چلتے. یا یہ وہ ہوتا ہے سیدھا، یا یہ غلط ہوتا ہے. دونوں میں سے ایک راستہ. بہت مشہور مثالیں ہیں. ایک صحابی تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر کے مدینہ شریف چلے گئے، اور ان کے والد اس وقت مشرک تھے، اور غزوہ بدر ہوا اور مارکا ہوا باپ اور بیٹے کا، اور دونوں آمنے سامنے آ گئے. قتل کوئی نہیں ہوا لیکن زخمی ہوئے. کرنی خدا کی کہ والد کو بھی ہدایت ہو گئی، وہ بھی اسلام قبول کر لیا، یہ بھی مدینہ آ گئے. دونوں باپ بیٹا جڑ کے بیٹھے، روئے دھوئے، دکھ سکھ کیا. اور بیٹے نے باپ کو کہا ابا جی 2-3 دفعہ بالکل آپ کی گردن میرے نشانے پہ تھی، لیکن مجھے باپ کا لحاظ آ گیا، میں نے آپ کی گردن نہیں اڑائی. باپ نے کہا بیٹا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا منٹ نہ لگاتا تمہاری گردن اڑا دیتا. میں اللہ کے نام کو خراب نہ کرتا، میں ایمان متزلزل نہ کرتا. میں کہتا کہ میں اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، بیٹا ہے یا باپ ہے میں نہ دیکھتا. اسلام پھر آپ کو یہی کہتا ہے، یا آپ اس راستے پہ ہو جائیں یا اس راستے پہ ہو جائیں. اس میں تتر بٹیر نہیں ہوتا. آپ نے تتر بٹیر رہنا ہے، آپ کے لیے دوسرے راستے کھلے، کوئی پابندی نہیں. لا اکراہ فی الدین، آپ مت کریں. آپ اسلام کا نام بھی مت لیں. اسلام میں تو پابندی ہے نا بھائی جان. یہ تو آپ کو ویزا پاسپورٹ ہے نا اس کا. آپ ایک منزل ایک علاقے میں داخل ہونا چاہتے ہیں کمیونٹی میں، آپ کو اس کا پاسپورٹ بنا کے ویزا لگوانا پڑے گا. آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کہیں نہیں جا سکتے. آپ حرم شریف نہیں جا سکتے ویزا لگائے بغیر. جا سکتے وہ ویزا لینا پڑتا ہے. آپ انگلینڈ جا کے دکھاتے کہ جی میں جا سکتا ہوں، میں انسان ہوں، دنیا اللہ میاں کی بنائی، میں جاؤں گا ایک ہیلمٹ پہن کے گھس جاؤں گا. گھسنے دے گا کوئی آپ کو؟ نہیں. دیر آر سم رولز اینڈ ریگولیشنس، آپ اسے فالو کریں گے. آپ ویزا لگوائیں گے، آپ ایلیجیبلٹی شو کریں گے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں. آپ کا بہت بڑا کاغذ پتر کوشچن یا انٹرویو ہوگا کہ جی آپ ہمارے ملک داخل ہونے کے لائق ہیں یا نہیں. وہ 100 طرح کا سوال کرے گا. پھر آپ کو انٹیلیجنس والے پیچھے مانیٹر کریں گے وہاں داخل ہو کے. آپ یہاں سے انڈیا چلے جائیں، آپ کہیں اجمیر شریف جا رہا ہوں، کلیر شریف جا رہا ہوں، دہلی جا رہا ہوں، وہ لے جائیں گے آپ کو. وہ اس کرائٹیریا سے، اس پریمیسز سے باہر نہیں جانے دیں گے آپ کو. آپ اس کے اندر ہیں. اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مخصوص انٹیریئر منسٹری سے جناب اپروول لینی پڑے گی، اور آپ کے پاس سیکیورٹی کا بہت بڑا آفیسر ساتھ جائے گا جو مانیٹر کرے گا آپ کو جب تک آپ واپس نہیں نکل جاتے پاکستان کی طرف. اور جگہ ہوتا ہے. اور بھائی جان تو پھر آپ اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ تیار ہو کے آئیں کہ جی اب اس میں مجھے کچھ ریسٹرکشنز لگیں گی، مجھے مانیٹر کیا جائے گا، مجھے میری مرضی کے خلاف جانا پڑے گا. میری مرضی اب یہاں نہیں چلے گی ساری. یہ میرے چسکے نشے جو ہے نا اسلام میں نہیں چلے گا. مجھے پابند ہونا پڑے گا، مجھے فالو کرنا ہے، نہیں تو مجھے کک مار کے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. بس سیدھی بات، ڈیپورٹ، باہر نکل جاؤ. اور کرنے والا وہ اتنی بڑی اتھارٹی ہے جی، وہ رولنگ پارٹی، وہ اسے چھپا کچھ نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے، ہم تو جانتے ہیں. تم اگر سینے دوہرے کر لو تب بھی، لباس پہنے تب بھی، ہم جانتے ہیں تمہارے اندر کیا چل رہا ہے. ہم سے کیا چھپو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. پڑھتے رہو نماز، رکھتے رہو روزہ، پتہ چلے گا کہ ہم نے تمہیں خارج کر رکھا ہے. اعمال ضائع کر دی، تم نے وہ غلطی کی، ہم تمہیں چھوڑیں گے.
تو ایسا کرتے رہے، دیکھ لو ہم ایسا کرتے رہے، ہم چھوڑتے نہیں۔ تو قرآن شریف بھرا پڑا بھائی جان، یہ پابندی کا دین ہے، یہ سختی کا دین ہے، ایمانداری کا دین ہے بھائی جان۔ قانون کی، ٹریفک رولز کی پابندی ہوتی ہے۔ آپ کہیں جی میں بڑا کروڑ پتی آدمی ہوں، ارب پتی آدمی ہوں، میں نے گاڑی لے لی ہے 10 کروڑ کی، تو میں جناب علی ایلیجیبل ہوں، میں تو بریک ماروں گا نہیں، میں جس کے مرضی گھر میں گھس جاؤں گا، دیواریں توڑ دوں گا میں۔ اور بھائی جان سڑک بھی چلاؤ گے نا، ریڈ لائٹ آپ کے لیے بھی ریڈ لائٹ ہی رہے گی، جس کے مرضی آپ اتر نکل آئیں۔ پاکستانی ہے تو الگ بات ہے، جرنیل کا پتر ہے یا جرنیل ہے تو وہ تو ٹریفک لائٹ کوئی چیز نہیں اس کے آگے، یا سیاستدان کا بچہ ہے یا کسی بڑے مولوی کا بچہ ہے تو اس کا تو پروٹوکول اور روٹ لگ جائے گا بھائی، لیکن ایک عام آدمی ہے تو بھائی جان ریڈ لائٹ کا مطلب ریڈ ہے، اشارہ تو اشارہ ہے، رولز اینڈ ریگولیشن۔ کوئی یہودی کوئی عیسائی ہے تو اس کو تو وہ پابندی ہوتی ہے، وہ پابندی ہی کرے گا تو بقا ہے۔ آدمی کہے جی میری گاڑی ایسی کرو کہ جس کی 300 میل فی گھنٹہ اسپیڈ ہو، کمپنی کو نہ دے گی، میزائل راکٹ لگا دیا اس میں، بوسٹ لگا دیا، ٹھک بٹن دبا ہو گیا 300 میل، کوئی بات نہیں۔ اب کمپنی والے اگر چلاک ہو تو کہیں حضور ہم نے بریک نہیں رکھی، کہ آپ کی اسپیڈ میں فرق پڑتا ہے، آپ کو چاہیے تھی اسپیڈ، تو ہم نے بریک نکال دیا تاکہ کوئی ریزسٹنس آئے ہی نہ، فرکشن نہیں چاہیے تھی، زیرو فرکشن، اب کر روک تیرا پیو روک کے دکھا دو، تو بھائی جان اس میں بقا ہے، وہ فنا فی اللہ بقا فی اللہ، منزل طے کر جائے گا ساری، وہ ایک دفعہ گاڑی میں سفر کرے گا، پہلی اور آخری دفعہ۔ یہ بریک بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، یہ تمہارے فائدے کی ہوتی ہے، اس میں اللہ رسول کو فائدہ نہیں ہوتا، تمہارے فائدے کی ہوتی ہے بھائی۔ روک، رکاوٹ، سختی، بریک ہوتی ہے گاڑی میں۔ میں یہ ابھی گاڑی چلانا سیکھ رہی ہیں موٹر سائیکل، بیگم ہماری سائیکل، اور میں ان کو یہی چیخ مار رہا ہوتا ہوں کہ سائیکل چلانا کامیابی نہیں ہے، بریک مارنا کامیابی ہے۔ جہاں بریک مارنی ہے وہ سیکھیں، اور بریک کس طرح مارنی ہے۔ او بھائی جان اگر آپ نے غلط بریک ماری ہے تو گاڑی سکٹ کر جائے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہے۔ بریک طریقے سے ماری جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے آگے گاڑی سے کتنے فاصلے پہ روکنا ہے، پیچھے تو گاڑی نہیں ہے، 4 چبیرے نظر رکھ کے آپ ہلکی بریک مارتے ہیں، گاڑی جاتے جاتے سلو ہوتی ہے پھر رکتی ہے۔ سائیکل چلا رہے ہیں آپ، بچہ سائیکل چلا رہا ہے، اب اس کی پہلی جو آگے والی بریک ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ بچہ فل زور سے بریک جب پہلے کے مارے گا نا، اگلا ٹائر رکے گا، سائیکل گر جائے گی، بچے کو چوٹ لگے گی۔ سائیکل رکتی اگلی بریک سے ہی ہے، اگلا پیڈل ٹائر رکتا ہے، جب پچھلے ٹائر کو روکتے رہے سائیکل رکتی نہیں ہے، پھر نیچے پیر مارنے پڑتے ہیں۔ بریک مارنے کی تمیز ہے، بریک مارنے کا طریقہ ہے، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں۔ بریک نہیں ہے سائیکل بیکار، آپ کبھی نہیں چلا سکتے وہ گاڑی جس کی بریک نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں، آپ ایک رول ریگولیشن میں داخل ہوتے ہیں، آپ مادر پدر آزاد نہیں ہوتے، آپ اپنی شریعت نہیں بنا لیتے اس میں، جی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کو اکیلے کونے میں بیٹھ کے راضی کر لوں گا رات کے اندھیرے میں۔ نو، یو آر اے پارٹ آف کمیونٹی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو گے رکوع کرنے والے کے ساتھ، یعنی جھکو گے جھکنے والوں کے ساتھ، تمہارا اکیلے جھکنے کا مطلب کوئی نہیں ہے، تم جھکو گے کمیونٹی کے ساتھ، سب مل کے کدھر جھک رہے ہیں، ایک مشرق پہ آؤ گے، ایک ریگولیشن ہوگی، ایک طریقہ کار، ایک چیک ہوگا، ایک بیلنس ہوگا، ایک اصول ہوگا۔ آپ کہیں گی میں تو الٹا لٹک کے پڑھتا ہوں، یہ تو خبیث الٹا لٹک کے نہیں پڑھتے، میں تو کنویں میں لٹک کے الٹا نماز پڑھتا ہوں۔ تو بھائی جان الٹا لٹک کے کیا جناب علی کو میرے منہ سے بکواس نکلے گی، جو مرضی کر لیں، نماز وہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دی، بس ختم۔ آپ اس کے علاوہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ آپ کی ذاتی حرکت ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی کامیاب ناکامی، وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، وہ فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ آپ کر کہہ رہے تھے اگر آپ کو اتھینٹک عبادت کرنی ہے تو وہ کون سی عبادت ہے جو آپ کو صحیح سنت سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے، اگر آپ چھوڑ دیا ختم ہو گئی وہ بات، آپ کرتے رہے جو مرضی، وہ قابل قبول اس طرح سے نہیں ہے، مطلب آپ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن آپ اس اصول کو توڑ نہیں سکتے۔ اس کے اوپر مضبوط روایتیں موجود ہیں، مضبوط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا احسان ہے اس کائنات پہ مسلمانوں پہ کہ جو جو آیت جیسے جیسے نازل ہوتی گئی ہے آپ نے ان پریکٹیکل وہ کام کر کے دکھایا ہے، کر کے۔ کامیابی اس میں ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہ کریں،
جو دربار رسالت سے بات پتہ چلتی ہے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو تمہیں جس سے روک دے رک جاؤ. قرآن شریف میں لکھ دیا کہ ہمارا رسول جو تمہیں کہتا ہے لے لو سو لے لو، جس سے کہے رک جاؤ سو رک جاؤ. یہ جو بریک جہاں مارتے بریک ہی مارو. وہ امیر قافلہ ہے، اسے پتہ ہے وہ ایسے مقام پہ بیٹھا ہے کہ وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. اسکول میں ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں نا، بچے اس میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اب استاد ایسی جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ سارے بچے دیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ سمجھتا ہے مجھے نہیں دیکھ رہا. یہ روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ روز. تو میں انہیں بتا دیتا ہوں بھائی صاحب آپ میری جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا آپ سارے نظر آ رہے ہیں پورے پورے. جتنا مرضی کسی کرسی کے پیچھے چھپ جاؤ نظر آ رہے ہیں. اور وہ تو سارا استاد ہی نہیں جسے پتہ نہیں. یہ تو ہم 2% کے آدمیوں کو پتہ ہے 2 4 سال 10 سال پڑھانے کے بعد کہ نظر رکھنی ہے بچے میں کس طرح، چھپتا نہیں. اور رحمت للعالمین جن کو بنایا گیا، مخصوص کیا گیا، دنیا کائنات جہان میں ایک ہستی نازل فرمائی گئی ہے. آپ ان کی ہستی کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ دیکھتے نہیں. وہ بھائی جان جیسا دیکھا ویسا انہوں نے معاملہ ٹریٹ کر کے لوگوں کو ادھر ہی بتا دیا کہ تمہارا یہ جواب ہے تمہارے سوال کا. مت چیلنج کر، مت کر. سیدھے سیدھے سے کام ہے، سیدھا سیدھا طریقہ ہے. تو انسان مانتا ہے کہ اس کو کیا کرے گا. دوبارہ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی. تو انسان نے خود کو بڑا خراب کیا، انسان نے خود کو تساہل پسندی میں ڈالا، انسان نے خود پہ بہت ظلم کیا ہے. ہم نے تو انسان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو ظلم کیا نہیں، تم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا. تم ان کاموں میں پڑے جس کا نتیجہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں. میں نے کہا ہے پیچھے دیکھ لو کیا ہوا ہے. یہ بلند بالا برج بنانے والے ارم ذات العماد لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے کہا نہیں تمہیں؟ یہ بڑے بڑے ستونوں والے گھر دیکھتے نہیں ابھی بھی کھڑے، ان میں بسنے والے کدھر گئے؟ انہیں بنانے والے کدھر گئے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنانے والے، یہ ایک میخے ٹھوکنے والا فرعون، یہ جو پیرامڈز ہیں ساری دنیا دیکھ رہی جا کے، سونا اور چاندی کے ڈھیر نکل رہے ہیں، ٹنوں کے حساب سے سونا نکل آیا ابھی تک. وہ اپنے تابوتوں میں سونا چاندی اور عمرانیہ کو فوج کی ظفر فوج وہ سارا دیکھ رہے ہو اپنی آنکھ سے. وہ برتنے والا کدھر گیا؟ برتنے والا کدھر گیا؟ وہ قارون کدھر گیا جس کو وہ 40 اونٹوں پہ چابیاں چلتی تھیں؟ وہ مال اکٹھا کرنے والا، وہ اس کو برتنے کے لیے رہا کیوں نہیں؟ کچھ بھی کوئی نام. تو لکھا ہے نا قرآن میں کہ دیکھ لو مال اکٹھا کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پڑھتے نہیں تو پڑھتے ہو بھائی، برباد کر دیا تمہیں مال کے پیچھے. پیسہ 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 پیسہ، بجلی کا بل جمع کرانا ہے، گیس کا بل جمع. خبیث کے بچوں نکلے کیوں نہیں بجلی اور گیس سے؟ تم ان فرعونوں کے چکر میں پڑے. انہوں نے تمہیں کہا جی بہت ضرورت ہے تمہیں پیٹرول کی، بہت ضرورت ہے تمہیں بجلی کی، تم ان کے چکر میں آ گئے. تمہیں میڈیا بتا رہا ہے کہ پیٹرول لے لو بہت مہنگا ہونے والا ہے. مجھے بھی کل کسی نے میسج کیا، وہ بھی ایک خبیث ہے. اس نے کہا چینی مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی، مافیا نے چینی بلاک کر دی، بلینک کر دی، لے لو جتنی لینی ہے بھائی، بعد میں نہیں ملے گی. میسج سینڈ ٹو آل. اب کئی لوگ دوڑ پڑے ہوں گے 5 کلو چینی لے 10 کلو. 82 کے بچوں چینی کھانا کیوں نہیں بند کرتے؟ ختم کرو ایک دفعہ. اور یہ کون کھاتا تھا چینی؟ یہ بھی ہمیں یاد ہے، چینی سفید چینی آئی ہوئی تھی، ساری دنیا جانتی. اس سے پہلے کھاتا کون تھا؟ حلوے کھاتا کون تھا؟ وہ عید تہوار پہ کبھی حلوے بنتے تھے. ابھی روز کوئی میٹھا ہے، صبح شام میٹھا، روز میٹھا. اور ایک کہیں اس میلے پہ کہیں کسی مدار دربار پہ لگتا تھا، وہاں جلیبی پکتی تھی سال میں ایک بار، وہ کھا رہے لوگ. کوئی جناب علی کوئی نیاز درود کوئی ہو گیا سال بعد میں ایک آدھ تو وہ حلوہ پک گیا گھر میں. ابھی 24 گھنٹے حلوے کی دیکھ چڑی ہوئی. میٹھا کھانا کرو، او بس کرو. اچھا کیا میٹھا کھانا سنت ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینی کھاتے تھے، اتفاق شوگر مل کی. یار کون سے بغیرت کہاں سے آئے ہو؟ میٹھا کھانا سن. وہ میٹھا کون سا تھا؟ 12 دن گھر میں چینی نہیں ہے، 12 دن گھر میں روٹی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، گندم نہیں ہے، میٹھا کھا رہے ہیں. کما لیا حلوے کی دیکھ چڑی تھی. 12 دن کا فاقہ بھائی جان، 10 دن کا فاقہ گھر میں. امہات المومنین فاقہ کشی میں لیٹی ہوئی ہیں، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، وہاں میٹھا کھانا سننا تھا. تین پہ پہننے کا کپڑا نہیں، ایک تہبند ہے پرانی وہ باندھ رکھی ہے، چٹائی پر سو رہے، میٹھا کھانا سننا تھا. وہ کون سی شوگر مل تھی وہاں سے؟ وہ گن شکر شوگر مل، وہ جو تمہیں چینی پہنچا رہی تھی سعودی عرب، تم پہنچا رہے تھے.
کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند ہے، چینی کی کمی نہ ہے؟ کیا کون سی بیچ رہے ہو اور کسے بیچ رہے ہو یار؟ صرف اس لیے کہ مولوی کو میٹھا کھلانا پڑ جائے. ہمارے رسول کو میٹھا پسند ہے، ہر 12 وفات پہ میٹھا پکاؤ. 12 وفات پہ چونکہ وہ ڈیتھ اینیورسری ہو جاتی ہے، اس لیے کہو عید میلاد النبی. اب بنا سکتے ہو حلوہ، اب بناؤ. پہلے 12 وفات تو لوگوں نے کہا میٹھا نہیں، میٹھا تو نہیں. ڈیتھ اینیورسری، جنم دن بنا لو، برتھ ڈے بنا لو، اب ٹھیک ہو گیا. اب مزے کی بات شیعہ بھی یہی کرتے ہیں. 10 محرم میں تو میٹھا اور وہ خوشیاں نہیں منا سکتے ہے بھائی، تو یہ مہندی بنا لیتے ہیں. مہندی بنا لیتے ہیں، اس میں آتش بازی تو یہ تو ڈانس تو مہندیاں لگا لیتے ہیں، مہندیاں لگا لیتے ہیں، ہے نہیں؟ دیکھیے آپ لگائی، آپ نے نہیں لگائی، لگا لیں. مطلب انٹرٹینمنٹ نکال ہی لیتا ہے آدمی. مذہبی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ جائز اور حلال، حلال انٹرٹینمنٹ. یہ اس طرح کی مراسی قومیں ہیں. ہر چیز میں تم پھنسو، ہر چیز میں. یہ جو حرکتیں ہیں ساری پھنسانے والی. تباہ سیدھا سادہ کام، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سی کھجور اور ایک چارپائی، ہے یہی ہے کل کائنات اس کی. گنی نہ جائیں صفات جس کی ہے، تو وہ بھی سمجھو نا بھائی. ان کی نعتیں بھی ایسی، میٹھا میٹھا ہے ادھر سے میٹھا جاتے ہیں، کچھ میٹھا لے آؤ، کیونکہ مولوی کو پتہ ہے جتنا میٹھا ڈالوں گا اتنی میٹھے کی دیر آئے گی. وہ مجمع لگا ہوا بھائی ہزاروں کا، لاکھوں کا، اور وہ بوروں کے بورے نوٹ اکٹھے کر رہے ہیں. انہوں نے پلازے لے لیے. ہم تو دینے والوں میں سے ہیں نا، ہماری تو گڈیاں نکل رہی ہیں. گڈیاں وصول کرنے والی کی جائیداد دیکھو ذرا کدھر پہنچ گئے. یہ ڈی ایچ اے اسلام آباد، اس میں سب سے بڑی مین روڈ کی پراپرٹی میٹھوں کی ہے. ہاں مین روڈ کی ساری، صرف ساری، زیادہ نہیں، صرف ساری، ساری مین روڈ کی سارے میٹھے اتاری. ہاں یہ آپ سمجھ رہے، پتہ نہیں یہ دین ہی بانٹ رہے ہیں، یہ دین بیچ رہے، یہ بیچ رہے سستا. بھارت کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو لوگ خرید رہے ہیں، بیچنے والا کا قصور. خریدار پہ تو اور لفظی لعنت ہے. جیسے گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے نا جنرل سیلز ٹیکس. کیا ہوتا ہے یہ؟ جنرل صاحب کا سیلز ٹیکس. انفیکٹ اصل میں وہ لکھا صحیح ہے ویسے، جنرل سیلز ٹیکس. سیلز ٹیکس کا مطلب ہے بیچنے کے اوپر ٹیکس. ایسی بات ہے، سیل کے لیے کرتے ہیں، سیل کر رہے ہیں آپ، بیچ رہے ہیں. جنرل پرچیز ٹیکس نہیں ہے وہ، لیکن دے آپ رہے ہیں پرچیزر. ہاں خریدار دے رہا ہے. جنرل سیلز ٹیکس خریدنے والا دے رہا ہے. آپ دکان پہ چلے جائیں، فلانی چیز خرید کے لائیں، کہے گا جنرل سیلز ٹیکس دے دو. کیا ہے سیلز تو تم نے کی ہے، تم دے دو. بیچا تو نے، کہ نہیں یہ تو آپ دیں گے. یہ تو قوم ہے، یہ قوم ہے، یہ میٹھے حلوے والے. اس طرح بھائی آپ کو خودو کھاتا سمجھتی ہے ساری دنیا پہ، آپ کو اسی طرح لگایا جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. دوبارہ اللہ تعالیٰ وہ رحم کرے، اللہ ہی حافظ ہے. وہ حضور بابا جی فرماتے تھے اللہ بس باقی ہوس. ٹھیک ہے.